السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک مضمون پر، ایک سبجیکٹ پر کچھ آیتیں لیں گے کہ جسم اور روح کے جوڑ روز آخرت میں ملائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جسم اور روح کے جوڑ قیامت کے دن ملائے جائیں گے، جس کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا اور اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ رب العزت مجھے اس دن تک مہلت دے ہر انسان کو بہکانے کی، اور پھر اللہ نے اس کو اجازت بھی دے دی۔ یہ ساری چیزیں قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ جا تجھے میں نے اجازت دی، تو پھر اس نے اللہ سے یہ بھی کہا کہ میں سیدھی راہ پر بیٹھ کے بہکاؤں گا، تو پھر بیٹھا سیدھی راہ پر بہکانا شروع کیا۔ جو ہم کو ملتی چیزیں کہ جسم و روح کے جوڑ قیامت کے دن مل جائیں گے، شیطان ابلیس نے تسلیم کرا، مگر ایسا بہکایا کہ ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ بڑے بڑے علماء بیشتر اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، بڑی بڑی اجتماعیت، بیشتر اجتماعیت سب ایسے نہیں اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کیسے کہ جسم و روح کے جوڑ دوبارہ اللہ نے جو ذکر کیا قرآن میں باقاعدہ بتایا، سورہ المومنون میں اللہ نے فرما دیا ان کے پیچھے ایک عالم برزخ کی آڑ ہوگی اس دن تک جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ کس دن؟ جب مردے زندہ ہوں گے، سورہ مومنون میں اللہ نے بتا دیا آیت نمبر 100 میں۔ پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ بھی ذکر ہے کہ جب دوسری بار زندہ کیے جائیں گے۔ سورہ نجم اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ نے فرما دیا اور بے شک اس کے ذمہ ہے پیدائش دوسری مرتبہ پیدا جو اللہ کریں گا، جسم و روح کے جوڑ جب ملائیں گا دوسری مرتبہ، تو وہ کس کے ذمہ ہے؟ سورہ نجم میں بھی موجود ہے، اللہ کے ذمہ ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ شیطان نے ایسا بہکایا کہ جسم و روح کے جوڑ قیامت کے دن تو ملیں گے، لیکن اس کے پہلے جب مردہ دفن ہوگا قبر میں، اب جب ہم 40 قدم جائیں گے تو اس وقت میں جسم و روح کے جوڑ مل جائیں گے۔ اب پھر ملنے کے بعد میں کیا ہوں گا؟ اس وقت میں پھر سوالات ہوں گے۔ کوئی اجتماعیت کہتی ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، لیکن ایک اجتماعیت ایسی بھی ہے کہ جو کہتی ہے کہ 3 نہیں 4 سوال ہوں گے قبر میں، یعنی جسم و روح کے جوڑ مل جائیں گے، دوبارہ مردہ زندہ ہو جائیں گا قبر میں، اب پھر اس سے سوالات ہوں گے، من دینوں کا، من ربوں کا، 3 سوالات 4 سوالات۔ اسی لیے قبروں میں سوال کا جواب دینا چاہیے، وہ قرآن کی کچھ آیتیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان بہکتا نا تو پھر سارے راستے کھلتے، پھر ایک جھوٹ ایک غلط بات کئی غلطیوں پر آمادہ کر دیتی۔ تو یہ ہے جو بات، جو حدیث، اور یہ کہاں ہے؟ ان کی اپج نہیں ہے، یہ حدیث موجود ہے باقاعدہ اس بارے میں، متفق ہے اس حدیث سے، ایسی حدیث جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی، وہی آیتیں ہم لے رہے ہیں کہ جو ہمارے عقائد کا جز بنی ہوئی ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر جسم روح کے جوڑ مل گئے تو پھر ان آیت کا کیا ہوگا کہ جب اللہ نے سورہ نحل آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرما دیا جب فرشتے جو نیک صفت ہوں گا، جو نیک شخص ہوں گا، تو اس کی روح کیسے نکالیں گے؟ سلام کر کے، سلام کریں گے اس کو، اور اس کی روح قبض کریں گے نیک انسان کی۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرما دیا۔ پھر جو بدبخت ہوں گے ان کی بھی روح قبض ہوگی نا، تو ان کی روح جھنجھوڑ کے نکالیں گا اللہ تعالیٰ۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں میں کر دیا، جیسا سورہ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرما دیا کاش تم دیکھتے اس منظر کو جب یہ ظالم موت کے سختیوں میں گھیر لیے گئے ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ صاف فرما دیا اللہ نے۔ پھر سورہ محمد آیت نمبر 27 میں جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، وہ چیز بھی بیان کر دیا اللہ نے۔ پھر سورہ انفال آیت نمبر 50 جب کافروں کی جان نکالنے فرشتے آتے ہیں تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کے پیٹھوں پر، وہ بھی بیان کر دیا۔ پھر سورہ نحل آیت نمبر 28 فرشتوں نے جن کی روح اس حال میں قبض کی کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے،
وہ چیز بھی اللہ نے صاف طور پہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بیان کر دیا اللہ رب العزت نے۔ پھر جو اور یہ بھی بیان کر دیا کہ جو نیک بخت ہوں گے جن کی روح سلام کر کے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے نکالے گا، موت کا فرشتہ نکالے گا سلام کر کے، تو اس کی روح آسمان پہ جائیں گی، وہ مقام پر جو علیین بتایا گیا، علیین کا مقام ہے، اس کا بھی ذکر قرآن کی آیتوں میں باقاعدہ ہے، اس کی روح وہاں جمع ہوں گی۔ اور جو بدبخت ہوں گے اس کے لیے آسمان کے دروازے تھوڑی کھولے جائیں گے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، تو اس کی روح کہاں جائیں گی؟ سجین میں، زمین کی تہہ میں، پاتال، وہاں جمع ہوں گی زمین کی تہہ میں، سجین میں، بدبخت کی، جس کی روح فرشتے جھنجھوڑ کے نکالیں گے اس کی روح کو، تو وہ سجین میں جمع ہوں گی۔ یہ ساری چیز اب جب روح ایک بار جمع ہو گئی علیین میں نیک کی اور سجین میں بدبخت کی، تو پھر وہاں سے روح قبر کے اندر کیسی جسم سے مل جائیں گی روح؟ قرآن میں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے قبر کے عذاب کا۔ قبر یعنی جہاں ہم مردے کو دفن کرتے، قبر یعنی وہ جگہ جہاں دفن کرو یا کسی پانی میں اس کی راکھ ڈال دو، جہاں بھی ہم اس کا وہ کرتے ولے واٹ کرتے، تو وہ اس کی رہنے کی جگہ، جسم کے رہنے کی جگہ۔ تو جسم اور روح کے جوڑ تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن ملائے گا، جس کی شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا، لیکن ہم سے یہ کیسے غلط عقائد کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ جسم اور روح کے جوڑ قبر میں مل جائیں گے۔ ارے وہ تو روح جمع ہوگی اس کی علیین میں نیک کی، سجین میں بدبخت کی، اور جسم کے روح کے جوڑ روز قیامت کے دن ملائیں گے۔ باقاعدہ آیتیں گواہ، وہ آیتیں ہم آج لیں گے کہ جو حدیث سے ٹکراتی ہے، جن پر ہم نے ہمارا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ ایک عام انسان کنفیوز ہو کے رہ جاتا، ہمیں وہ کنفیوژن سے نکلنا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آیت بھی موجود ہے قرآن میں کہ انہوں نے اپنے عالم اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ ہم لیں گے آیت سورہ اعراف آیت نمبر 14۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے۔ کب تک کہ مہلت مانگا ابلیس نے؟ جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے۔ سورہ اعراف پڑھ لینا آپ نے، باقاعدہ اس میں ہے۔ پھر سورہ الحجر، اس میں اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 36۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک ڈھیل دے، یعنی مہلت دے جب آدم کے مردے زندہ کیے جائیں گے۔ کب تک کہ بہکانے کی مہلت دے اللہ مجھے؟ جب آدم کے مردے زندہ کیے جائیں گے۔ کب زندہ کیے جائیں گے بھائی؟ روز قیامت، قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور ہوگا قیامت کا کہ سب مر جائیں گے، قیامت کی 7 گھڑی کے پاس، بعد میں قیامت کی گھڑی شروع ہوگی نا، پروسیس، پہاڑ اڑیں گے، یہ وہ سارا منظر جو موجودہ ہوں گے جب بھی قیامت آئیں گی اچانک، اس میں بھی گھپلے کر کے رکھیں کہ قیامت اچانک آئیں گی، لیکن اس میں بھی عیسیٰ السلام آئیں گے تو قیامت آئیں گی، 10 تاریخ محرم کی ہوں گی، جمعے کا دن ہوگا، اس میں بھی گڑبڑ، اس پر بھی درس لیا میں نے۔ تو دوسرا جب سر پھونکے جائیں گے اس وقت میں جسم اور روح کے جوڑ ملیں گے۔ پہلے سر میں سب مر جائیں گے جتنے بھی موجود ہوں گے، بعد میں جو اٹھیں گے تو آدم السلام سے لے کے سارے مردے اٹھیں گے جو بھی زمینوں میں تھے۔ جسم اور روح کے جوڑ جب ملیں گے تو ابلیس نے جب تک کہ مہلت مانگی قیامت تک، مطلب ہر انسان کے لیے، ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک ڈھیل دے جب آدم کے مردے زندہ کیے جائیں گے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 36۔ پھر سورہ صاد آیت نمبر 79 180۔ ابلیس نے عرض کیا آدم کی نسل کے مردے زندہ کیے جائیں گے، اس دن تک مجھے مہلت دے، صاف انداز میں۔ پھر سورہ الحجر آیت نمبر 36 میں تو اللہ نے فرما دیا اس دن تک کہ مہلت دے۔ شیطان ابلیس نے مہلت مانگی اور اللہ نے مہلت بھی دے دی۔ پھر سورہ الحجر آیت نمبر 38 میں مزید یہ بات بھی ہے جس کا وقت مقرر ہے کہ جو قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے نا، جسم و روح کے جوڑ ملیں گے، تو اس کا وقت مقرر ہے، اور وہ کس کو معلوم ہے؟ وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اس وقت کے کافر کہ قیامت کب آئیں گی بتا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کا علم مجھے نہیں ہے، قیامت پلک جھپکتے آئیں گی، بلکہ اس سے بھی کم وقفے میں۔ آیتیں موجود ہے سورہ، پھر اس کے بعد میں سورہ تکویر، اس میں بھی صاف انداز میں اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 7 میں، اور جب بدن اور روح کے جوڑ پھر سے ملا دیے جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بدن اور جسم کے روح جوڑ پھر سے ملا دیے جائیں گے، مطلب بدن اور جسم کے جوڑ کب ملیں گے؟ روز قیامت، نہ کہ قبر میں۔ یہ آیت گواہ ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہی آیت ہے کہ جسم اور روح کے جوڑ روز قبر میں، روز قیامت میں ملیں گے، نہ کہ قبر میں جہاں ہماری باڈی دفن ہوتی ہے، جس کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا۔ پھر سورہ المومنون آیت نمبر 16۔ پھر بے شک تم اس کے بعد قیامت کے دن
قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گے۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ سورہ المومنون آیت نمبر 16 میں، پھر بے شک اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تم یعنی ہر انسان اس کے بعد قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جب مروں گے نا تو اس کے بعد میں قیامت کے دن ہی اٹھوں گے، نہ کہ اس کے پہلے 40 قدم میں دفن کرنے کے بعد میں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62، اگر مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو جھپٹ کر اپنے قابو میں کر لوں گا، بس تھوڑے ہی بچیں گے۔ پھر شیطان ابلیس کا قول وہ درج کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اگر مجھے قیامت تک مہلت دے، اللہ سے اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کے مہلت دے کہ جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے تو میں اس کی اولاد کو، اس کو ہی نہیں، اس کو تو بہکایا میں نے جنت میں، یعنی آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا نا ابلیس نے، کرایا تھا نا گڑبڑ وہاں پر، تو اس کی اولاد کو بھی جھپٹ کر اپنے قابو میں کر لوں گا، ان کو قابو میں کر لوں گا، ان کو بہکا دوں گا، بس تھوڑے ہی بچیں گے، سب تو نہیں بہکیں گے لیکن تھوڑے بہکیں گے، تھوڑے بچیں گے، باقی اکثریت بہک جائیں گے۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ اکثریت مطلب زیادہ لوگ، کوانٹیٹی، اس بات کو، قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، قلیل تعداد ہی تسلیم کریں گے، وہ چیز بھی ہے، اور ہمیں وہی حوالہ دیا جاتا ہے جب ہم قرآن کی بات پیش کریں۔ اتنے سارے لوگ غلطی پر ہے کیا، اتنے سارے غلط ہو گئے کیا، اور ان کے ساتھ میں تو عالم بھی ہے، وہ عالم کیا غلط ہو گئے کیا؟ ارے میرے بھائی، اگر وہ صحیح ہیں تو پھر قرآن میں تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اکثریت، تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اکثریت غلط ہی ہوتی، لیکن جب قرآن سے ثابت ان کی غلطی ثابت ہو رہی ہے تو پھر اکثریت میں ملوث ہونے کی کیا ضرورت؟ ہم قلیل تعداد میں ہیں، اگر ہم تھوڑے ہیں تو ہم کیوں گھبراتے ہیں اس بات سے کہ جب قرآن کے مطابق بات ہے ہم وہ بات پیش کریں یا اس کے مطابق تسلیم کریں، زندگی بسر کریں؟ نہیں، وہ اس میں کئی عالم ہیں، یہ ہے، ارے بھائی وہ تو عالموں سے پوچھے تو وہ بھی بیچارے جو عالم حضرات بتاتے ہیں کہ علم حق علم سو موجود ہے نا، اب حق کون ہے سو کون ہے وہ کون طے کرے گا؟ ہم طے کریں گے، عالم تھوڑی طے کریں گے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اچھا ڈاکٹر بھی ہے اور غلط ڈاکٹر بھی موجود ہے، سب کے پاس ڈگری ہے ڈاکٹر کی، مگر کون سا ڈاکٹر آپریشن کرتا تو کینچی بھول گیا تھا، اب کون سے نے سیدھے کی جگہ الٹے پیر کا آپریشن کر دیا تھا، وہ ہم طے کریں گے نا، وہ ہم کو طے کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے۔ اور اہل عقل نصیحت حاصل کرے، عقل سے کو کلک کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہ چیز، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ پھر اس کا بھی تذکرہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں جو فرمایا کہ بے شک اس کے ذمے ہے پیدائش، دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، لیکن یہ ہے انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، 40 قدم جائیں گے، جسم اور روح کے جوڑ مل جائیں گے، مردہ زندہ ہو جائیں گا، سوالات ہوں گے، جس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے، ایسی حدیث جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرائیں گی، آیت نہیں بلکہ آیتوں سے، یہاں تک کہ اگر ایک بھی آیت سے ٹکراتی ہے کوئی حدیث، کتنی بھی معتبر ذرائع سے آئے تو ہم اس آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ کئی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ حدیث کہ جسم و روح کے جوڑ قبر میں مل جائیں گے، 3-4، کوئی جماعت بولتی 3 سوال ہوں گے، کوئی بولتی 4 سوال ہوں گے، جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی ہے، تو کیا ہم قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کر دیں گے اس حدیث کے لیے؟ کوئی حدیث اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، کتنی بھی مستند ہو، تو وہ ریجیکٹ ہوں گی۔ قرآن کی آیت پر ہمارا ایمان، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لکھا کے نہیں گئے۔ منکر حدیث ہونا، میں ہمیشہ کہتا، بہت بری بات ہے۔ جو حدیث قرآن کی آیت کے مطابق ہوں گی، قرآن کی آیت کی ترجمانی کریں گی، قرآن میں حکم موجود ہوگا، وہ حدیث اگر ضعیف بھی ہے تو ہم اس کو گلے لگائیں گے۔ اگر مستند ہے، بخاری مسلم کی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو چومیں گے اس کو۔ لیکن اگر بخاری مسلم کی بھی حدیث ہے، قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، تو حدیث ریجیکٹ ہوں گی، نہ کہ قرآن کی آیت نظر انداز ہوگی۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بات نہیں بولی میرے بھائی، کہ قرآن میں کچھ اور حدیث میں کچھ، تو کہیں بھی تو گڑبڑ ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی موجود ہے کہ میں نے جو کہا اس کا مکلف میں ہوں، تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا اس کا مکلف، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ میں نے جو کہا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ یہ قول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔
اور جو وہی نازل ہوئی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی چیز اتھینٹک ہے۔ ہم قرآن سے حدیث کو جانچیں گے، حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے کہ حدیث سے قرآن سمجھیں گے، ارے قرآن سے ہم حدیث کو سمجھیں گے کہ قرآن میں حکم ہے، حدیث سے میچ کھاتا تو وہ حکم کو مانیں گے۔ اگر قرآن کی آیت کے خلاف جاتی کوئی حدیث تو وہ حدیث ریجیکٹ ہوں گی۔ اس کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھنے اور ایک ایک آیت کو سمجھنے اور اس پر غور و تدبر کرنے اور سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک کے پہنچانے اور پھر موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔